بات تو طے ہے کہ سدرۃ المنتہا اور زمین کے درمیان اربوں کھربوں سال کا فاصلہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتا ہوا پانی زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ سائنسدان ہمیشہ سے اس بات پر غور کرتے رہے ہیں کہ زمین پر پانی کی دریافت کیسے ہوئی، یا پھر یہ کہیے کہ اس کی ایجاد کیسے ہوئی، یا یہ کن کیمیائی عوامل سے بنا۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر پانی کی ایجاد کیمیائی عوامل کے ذریعے ہوئی تھی۔ جدید ریسرچرز کے مطابق زمین پر پانی کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے۔ 20ویں صدی کے بعد کچھ سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین کے وجود میں آنے کے فوراً بعد یہاں پر کئی سال تک شہاب ثاقب کی مسلسل بارش ہوتی رہی، اور عین ممکن ہے یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ پانی بھی زمین پر لائے ہوں۔ اگر دریائے نیل اور دریائے فرات میں موجود پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آتا ہے تو سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ خلا میں جتنی دور دیکھا جا سکتا ہے، اور اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ آسمان سے کسی ذریعے سے زمین پر پانی آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی دریائے فرات اور دریائے نیل میں کیسے آ رہا ہے؟ تو دوستو، حال ہی میں کچھ جاپانی سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ زمین میں موجود پانی روگ نامی ایک پلانٹ سے آیا ہے۔ یہ سیارہ ہماری زمین سے 300 ملین کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز زمین کے کسی بڑے شہر جتنا ہے۔ یہ سیارہ اربوں کھربوں سال کی مسافت طے کر کے ہمارے نظام شمسی میں پہنچا۔ کیا یہ سیارہ جس جگہ سے آیا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے؟ تو اب تک سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جو پانی زمین پر آیا ہے کسی اور مقام سے آیا ہے۔ دوستو، آئیے اب اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی ہماری زمین پر کیسے پہنچ رہا ہے۔ سائنسی دنیا میں ایک تصور پایا جاتا ہے، اس کو ورم ہول کہا جاتا ہے۔ ورم ہول کائنات میں موجود ایک ایسا دروازہ سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے کروڑوں اربوں کھربوں سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ورم ہول زمین پر ہو اور دوسرا اربوں کھربوں میل کسی دوسرے سیارے پر ہو تو آپ اس ورم ہول کے ذریعے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دوسرے سیارے پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا کسی دوسری کائنات سے زمین پر پانی کا پہنچنا عین ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی کسی ورم ہول کے ذریعے زمین تک آ رہا ہو۔ اگر قیامت کی نشانیوں کو دیکھا جائے تو اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دجال بھی اسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آئے جس ورم ہول کے ذریعے سے دریائے فرات اور دریائے نیل زمین تک آ رہے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ دجال ورم ہول کے ذریعے زمین پر آتے وقت اس ورم ہول کو بند کر دے جس سے دریائے نیل اور دریائے فرات سوکھ جائیں۔ آسمان سے زمین تک پانی آنے کا ذکر اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو